وادی مہران سندھ کے ایک بزرگ ایک علاقے شاہ بندر تشریف لے گئے۔ جس گاؤں میں یہ بزرگ ٹھہرے ہوئے تھے اس کے ایک طرف اونٹوں کے چلانے کی، کیملز کے چلانے کی آواز آئی۔ اس بزرگ نے پوچھا اونٹ کیوں بلبلا رہے ہیں، کیوں چلا رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ قریب ہی ایک گاؤں ہے، وہاں کا حاکم بڑا ظالم ہے۔ اگر اس گاؤں میں اونٹ غلطی سے آ جاتے ہیں تو وہ ظالم شخص اونٹوں کی ٹانگوں اور دموں پر کپڑوں کے گولے بنا کر اس میں آگ لگا دیتا ہے، اور اونٹ جلنے کی تکلیف سے بلبلا رہے ہیں۔ جب اونٹ بلبلاتے ہیں تو وہ ظالم شخص خوش ہوتا ہے۔ بزرگ کو یہ بات سن کر بڑا دکھ ہوا، اونٹوں پر رحم آیا۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ محل غارت ہوں، اونٹوں کے خیمے آباد ہوں، شتربانوں کے خیمے آباد ہوں، میں اونٹنیوں کے دودھ کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ شتربان یعنی اونٹ والے ہمیشہ آباد رہیں اور ظالم دودھ کو ترسے۔ کہا بیٹو جاؤ، کچھ دن کے بعد یہ ظالموں کے محل ویران ہوں گے، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ بنیں گے۔ کچھ ہی دن نہ گزرے تھے، جو بزرگ نے کہا وہی ہوا، ظالموں کا گاؤں ویران ہو گیا اور وہ گاؤں اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ بنا۔ وہ بزرگ کون تھے؟ وہ تھے سچے صوفی صادق ولی کامل، مشہور شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی ولادت ہوئی 1101 سن ہجری میں، 1689 سن عیسوی میں۔ آپ کے والد کا نام سید حبیب شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علاقے کے بڑے بزرگ تھے۔ آپ کاظمی سید ہیں اور آپ کا سلسلہ جو ہے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ملتا ہے۔ دینی تعلیم بھٹ شاہ سے قریب ہی ایک گاؤں میں آپ نے حاصل کی۔ علم و عرفان کے پیکر، ہر وقت اللہ کی یاد میں مست و محو رہتے تھے۔ آپ کی عمر جب 26 سال کی ہوئی تو آپ نے مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر کے ریت کے ایک ڈھیر پر قیام کیا۔ سندھی زبان میں ریت کے ٹیلے کا بھٹ چاندان، یعنی سندھی زبان میں ریت کے ٹیلے کو بھٹ کہتے ہیں۔ تو اب وہ جگہ مشہور ہوئی بھٹ شاہ کے نام سے۔ آپ نے وہاں پر 43 سال قیام کیا۔ آپ کا ساز و سامان کیا تھا؟ 2 پیالے، ایک اسٹک، ایک چھڑی۔ دیکھیں بزرگ کتنے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے۔ آپ کا نمایاں کارنامہ کیا ہے کہ آپ نے سندھی شاعری کے ذریعے سے اسلام کی تعلیمات کو عام کیا۔ آپ نے امن و محبت کا پیغام دیا، انسان دوستی کا پیغام دیا، غریبوں کے درد کی عکاسی کی، آپ نے تصوف کو بیان کیا۔ آپ کی شاعری میں ہے فیضان قرآن، آپ کی شاعری میں ہے فیضان مثنوی مولائے روم، اور آپ کی شاعری کو قومی ورثہ کہا جاتا ہے۔ سندھ بھر میں آپ کی شاعری مشہور ہے، بلکہ آپ کی شاعری دنیا بھر میں مشہور ہے۔ آپ کے مجموعہ کلام کو شاہ کا رسالہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا وصال ہوا 1165 سن ہجری میں، 1755 سن عیسوی میں۔ عمر کتنی پائی؟ 63 ایئرز، 63 سال۔ 14 صفر المظفر کو بھٹ شاہ سندھ میں آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔